السلام علیکم۔ آج ہم برصغیر میں برطانوی نظام تعلیم کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں ہم مقاصد تعلیم کے بارے میں جانیں گے، نصاب تعلیم کون سا تھا، اس میں کون کون سے مضامین شامل تھے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور آخر میں نظام امتحان امتحان کا طریقہ کار کون سا رہتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ برصغیر میں جب برطانوی نظام تعلیم آیا تو اس کے جو نظام تعلیم سے ہم یہ واضح طور پر دیکھ سکتے تھے کہ انگریزوں میں جو قائم کردہ نظام تھا، بنیادی طور پر یہاں کا نظام تعلیم جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش تھی، تاکہ مسلمان حکمران کا جو جہاں انہوں نے راج کیا تو اس کو ختم کیا جائے، جس میں وہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کا نظام تعلیم تھا وہ تعلیم تھی اور عام تعلیم تھی، تعلیمی ادارے آزاد اور مختار تھے اور ان پر حکومتی اثرات بالکل نہیں تھے۔ لیکن جو برطانوی نظام تعلیم تھا وہ مسلمانوں کے اس ورثے کے بالکل خلاف تھا، اور ان کے نظام تعلیم کا یا کمپنی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھا اس کے نظام تعلیم کا بنیادی مقصد لوگوں کو عیسائیت کی طرف لانا تھا اور عیسائیت تعلیم دینا تھا۔ اسکول کے نصاب میں بظاہر تو ہم عیسائیت کی تعلیم و تبلیغ نہیں دیکھتے، لیکن جو پالیسی ان کی بنائی گئی تھی ان میں یہ واضح طور پر تھا کہ وہ اپنے علوم و فنون، ثقافت و کلچر کی ترویج کو بنیادی مرکز بنائیں، اور اگر کچھ ادوار میں ایسی پالیسی بھی آئی تھی جن میں مقامی نظام تعلیم اور زبانوں کے بارے میں مثبت رویے اختیار کیے گئے تھے، لیکن ان پر عمل نہ ہو سکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان یا پاکستان کے بننے کے مراحل تک ہم دیکھیں کہ جو برصغیر کا نظام تعلیم تھا جو ان کی اصل اساس سے کٹ چکا تھا، مٹ چکا تھا یا اسے بالکل دور جا چکا تھا۔ اس لیے ہمیں جو نظام تعلیم میرا پاکستان بننے کے بعد وہ ایک نظریاتی معمولیت کے جو تقاضے پورے کرتا اس کے بالکل مطابق نہیں تھا۔ تو برصغیر کی نظام تعلیم کی چند خصوصیات تھی جو برطانوی نظام تھا اس کی خصوصیات درج ذیل تھے۔ پہلا مقاصد تعلیم دیکھتے ہیں کہ جو برصغیر میں برطانیہ نے اپنا قبضہ کر رکھا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کے لیے زیادہ مقامی لوگ پیدا کیے جا سکیں جو محکوم قوم ہو یا ان کی غلام بن کر رہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اپنے نظام کی تکمیل کے لیے محکوم ہندوستانیوں کو ایسے نظام تعلیم سے روشناس کیا جس سے ان کو غلامی میں ایسا پختہ کار بنا دیا جائے کہ آزادی حاصل کرنے کے باوجود بھی برصغیر جو لوگ ہیں وہ انگریز کی غلامی میں رہیں، ذہنی طور پر غلام رہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے جو نظام تعلیم تھا لاگو کرنا شروع کر دیا، جو کہ برطانیہ میں جو نظام تعلیم تھا اس سے بالکل ہی قطعاً مختلف تھا۔ ظاہر ہے کہ انگلستان میں جو جاری نظام تعلیم تھا اس کا مقصد آزاد قوم تشکیل دینا تھا، جبکہ برصغیر میں جو نظام تعلیم وہ لا رہے تھے ان کا مقصد تھا کہ محکوم قوم پیدا کی جائے تاکہ ہمیں یہاں وفادہ ملازمین کی فراہمی ہو سکے۔ ایک تو یہ ان کا مقصد تھا، دوسرا یہ مقصد تھا کہ ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ ممکن ہو، اور اس کے لیے انہیں کس کو اپنا نشانہ بنایا، خاص طور پر ہندوؤں کی جو نچلی ذات تھی جن کو ہندو بھی جو تھے وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، ان کو ہدف بنایا تاکہ وہ ہمارے جب ان کو ہم سپورٹ کریں گے، ان کی ہم مدد کریں گے تو وہ ہمارے قریب آ جائیں گے، جبکہ وہ اپنی جو ذات ہیں، اپنے جو لوگ ہیں ہندو ان سے مخالف ہو جائیں گے۔ تو اس نے نچلی ذات کے ہندوؤں کو اپنا نشانہ بنایا، ہدف بنایا۔ اس کے بعد نصاب تعلیم، ان کے انگریزوں کا جو تیار کردہ نظامی تعلیم تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ غلام قوم پیدا کرنا، لہذا انہوں نے اپنے ایسا نظام بنایا کہ جہاں انہوں نے ملازمتوں کو حکومت کے منظور کردہ تعلیمی اداروں کے فارغ التحصیل طلباء کے لیے مخصوص کر دیا، تاکہ جہاں حکومتی نصاب پڑھایا جا رہا ہے ان کو ہی ملازمت دی جائیں گی، جس میں انگریزی زبان و ادب شامل تھا، مغربی علوم و فنون شامل تھے۔ ان میں زیادہ تر مشنی ادارے ہوتے تھے، عیسائیوں کے ادارے ہوتے تھے جہاں عام طور پر جو گرجا سے جڑے ہوتے تھے یا گرجا کے ساتھ منسلک ہوتے تھے۔ ان میں سلیب جو تھی جو عیسائیوں کا نشان تھا وہ بنیادی نمایاں مقام پر نصب ہوتا تھا، اور جہاں جو استاد زیادہ تر پادری تھے جو اپنا مخصوص لباس پہنتے تھے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ تعلیم ادارے کا اس وقت پورا ماحول تقریباً عیسائیت ہوتا تاکہ عیسائیت کی تعلیم لازمی دی جاتی تھی۔ تعلیم تو بظاہر سیکولر پالیسی کے مطابق تھی کہ یہاں عیسائیت کے ساتھ کسی بھی دوسرے مذہب کو نظام تعلیم میں شامل نہیں کیا جاتا، یہ ان کا بنیادی مقصد تھا۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو نصاب مقرر کیے تھے وہ درج تھے انگریزی، کیونکہ برطانوی نظام تعلیم کے تحت ہندوستان کے تعلیمی اداروں کے نصاب میں انگریزی زبان و ادب کی تدریس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور انگریزی کو اس لیے انہوں نے تیسری سے لے کر BA تک لازمی زبان کی حیثیت اختیار کر دی، اور سب سے زیادہ جو تدریس کی جاتی وہ انگریزی زبان کی جاتی تھی۔ اساتذہ جو انگریزی کے ان کو بھی اعلیٰ مقام حاصل تھا اور ملازمت صرف انہیں کو دی جاتی تھی انگریزی زبان کو جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے جو بچے تھے ان کی پوری زندگی انگریزی زبان کو حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی گئی، یا ان کا دھیان انگریزی کی طرف ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا مضمون تھا وہ تاریخ شامل کیا گیا نصاب میں۔
ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں جو مقامی تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے، قدیم تاریخ ہے، اس کو غلط انداز میں پیش کیا جائے، تاریخی واقعات کو توڑ موڑ کر پیش کیا جائے، جبکہ ان کے یورپ کی یا انگلستان کی اپنی تاریخ ہے اس کو اعلیٰ بنا کر پیش کیا جائے، تاکہ لوگ اس سے متاثر ہو اور احساس کمتری کا شکار ہوں کہ اپنے آپ کو کم جانے اور انگریزوں کو بڑھتا جانے۔ ان کا مقصد یہ تھا یہاں کی جو قوم اس کو ایک مظلوم اور محکوم قوم تصور کیا جائے، اور خاص طور پر ہندوؤں کو مسلمانوں سے متنفر کرنے کے انہوں نے تاریخی واقعات کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنا شروع کیا ہے۔ اس کا معاشیات کا جو مضمون تھا، اس کا مقصد تو یہ تھا کہ ایک مقصد و عملی مضمون تھا، جو کہ تاکہ انسان کو زندگی کا مقصد بنایا جائے، اس کو معاشیات ہنر سکھایا جائے، لیکن یہاں صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ صرف پیسہ کمانا رہ گیا تھا، اور انسان کی زندگی ایک معاشی حیوان سے زیادہ کچھ نہ رہی تھی۔ مغربی جو معاشی تصورات ہیں ان کے مطابق انسان اتنا انتہائی خود غرض ہے اور ہر وقت مادی فائدے کے لیے تیار رہتا ہے۔ سود خوری، ذخیرہ اندوزی، سب پیسہ کمانے کے طریقے ہیں جس کو انہوں نے اخلاقیات سے بالکل دور قرار دیا اور سب کو جائز قرار دیا، جو کہ اسلامی تصورات کے انتہائی منافی تھے۔ اس کے بعد سیاست کا مضمون شامل کیا کہ اسلام میں یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جبکہ انہوں نے انگریزوں میں جو سیاست کا نظام تھا وہ تھا کہ عوام کی حاکمیت کا تصور عوام کی حاکمیت کا تصور انہوں نے پیش کیا تھا، جو مسلمانوں کا نزدیک سراسر بے دین تصور تھا، کیونکہ اسلام میں مسلمانوں کے نزدیک حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس انصاف کا حصہ بھی مغربی فکر کو فروغ دینے کا باعث بنا کہ یہاں بھی انہوں نے لوگوں کی بات کی، لوگوں کی حاکمیت کی بات کی، عوام کی حاکمیت کی بات کی، جو کہ اسلام کے منافی تھا۔ پھر سائنس کے مضمون کو شامل کیا گیا، سائنس کی تعلیم دی جاتی۔ سائنس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ طلباء نئی چیزوں کو تلاش کریں، انہیں یہ صلاحیت پیدا ہو، لیکن یہاں انہوں نے الٹ کر دیا کہ وہ کائنات کی تخلیق و انتظام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا ہو جانے والے سوالات شامل کیے، تاکہ جو مسلمان جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو وجود ہے اس کے خلاف ہو جائیں اور اس کی وجوہات تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ اس عربی فارسی مذہب کو تھا اس کو نصاب سے بالکل خارج کر دیا، جبکہ اردو کو زبان کو صرف پرانی حد تک محدود کر دیا گیا۔ اس طرح اہل ہند کو ان کے تمدن سے کاٹ دیا گیا۔ جہاں تک نظام امتحان کی بات، امتحانات لینے کی بات ہے، یہاں کوئی برصغیر میں انگریزوں سے پہلے تو کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا، صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ مقصد تعمیر کردار تھا، اچھے انسان پیدا کرنا تھا، اور استاد کو اس وقت مرکزی مقام حاصل تھا اور اس کو اعلیٰ مقام رکھتا تھا اور ایک رول ماڈل کی حیثیت تھی، اور طالب علم اس کی نقل کرتے تھے، اس کے نمونے پر چلتے تھے، اس کی پیش قدمی کرتے تھے، اس کے نقشے قدم پر چلتے تھے اور ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ لیکن انگریزوں نے استاد کو ایک عام سرکاری ملازم بنا کر رکھ دیا، اور اس پر اتنا اعتماد نہ کیا گیا کہ طلباء کے اکتساب کے بارے میں اس سے رائے لی جائے، بلکہ صرف ایک سرکاری ملازم اور درجہ دے دیا گیا۔ تحریری امتحان کا ایسا نظام راج کے جس میں استاد کی کوئی حیثیت نہ رہی، بلکہ طالب علم کے رویوں کے دار کے بعد جائزہ پیش کرنا کیونکہ استاد ہی کرتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، اور صرف اس کا مقصد یہ کہ نمبروں تک محدود ہو گیا، اور درجہ بندی، درجہ اول، دوم اور سوم متعین کرنے کے لیے اساتذہ کو مقرر کر دیا گیا، اور رفتہ رفتہ امتحانوں میں بدعنوانی کا مداخل بھی بڑھتا گیا۔ لیکن سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی کہ نصاب جو تھا وہ امتحان کے تابع ہو گیا، یعنی نصاب جو بنایا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ امتحان پاس کرنا ہے، اور نصاب کو رٹنا اور یاد کرنا ہو گیا، اس کا اطلاق، اس کی تشریحات بالکل ختم ہو گئی۔ اقتدار کے تحفظ اور رویوں کو تشکیل، چونکہ امتحان کے نظام میں کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، اس لیے عملی تدریس کے نتیجے میں یہاں بھی وہ چیز ختم ہو گئی، اور صرف مقصد پاس ہونا اور جاب حاصل کرنا، اچھے نمبر لینا اس تک محدود ہو گیا۔ تو یہ کچھ مقاصد تھے جو ہم آج خصوصیات تھی جو ہم نے آج پڑھی۔ برصغیر میں جو برطانوی نظام تعلیم تھا، انگریزوں کا جو نظام تھا، اس کے بارے میں ہم نے یہ چند خصوصیات پڑھی، جس میں ہم نے اس دور کے ان کے نظام تعلیم کے مقاصد تعلیم کیا تھے کہ غلام قوم پیدا کرنا، نصاب تعلیم میں انگریزی شامل کی اور انگریزی لازمی قرار دی گئی، اس طرح تاریخ پڑھائی گئی، تاریخ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کر کے پڑھایا گیا، جبکہ ان کے انگریزوں کی تاریخ اس کو اعلیٰ بنا کے پیش کیا گیا۔ معیشت یہ مقرر کیا جس سے پیسہ کمانا لازمی قرار دیا گیا، سود، ذخیرہ اس کو جائز قرار دیا گیا۔ سائنس مضمون اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو کے سوالات کیے جائیں، کائنات کے بارے میں سوالات کیے جائیں، اور نظامی امتحان یہ تھا کہ صرف پاس کرنا تھا، رٹر لگانا نصاب تھا، استاد کا جو رول تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ تو اس طرح یہ ان کا نظام تعلیم تھا جو آج ہم نے پڑھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔